شکر خٹک صاحب، آپ ذرا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کیسے بچپن کی لائف اور کیسے اور پھر آگے این جی او تک جو لائف ہے اور اتنی اسٹرگل کرنے کے بعد اتنی کامیابی آئی ہے، اور وہ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا تاکہ ہماری آنے والی نسل کو بھی اس میں جو ہے نا اضافہ ہو، علم میں اضافہ ہو جائے۔ عزیز بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور یہ جو آپ کی ہاسپٹیلٹی ہے، مہمان نوازی، اس کا بہت بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ جب انسان ایک دفعہ ایک ذہن میں ایک مشن رکھتا ہے نا، تو اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ میں خود جو پلاسٹک چننے والا ایک لڑکا ہوا کرتا تھا، پلاسٹک چنتا تھا، پھر ان کو جا کے بیچتے تھے، صفائی کرتے تھے، تو 25 روپے دن کے کماتے تھے اس وقت۔ تو دل میں ایک چاہت تھی کہ میں نے ایک مقام اچیو کرنا ہے۔ ویسے پائلٹ بننے کا شوق تھا، پھر انجینئرنگ جو ہے نا وہ ایک ذہن میں تھا، لیکن غربت تھی بہت زیادہ، تو اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں اس کو یونیورسٹی میں یا والدین اس پہ خرچہ کرتے۔ لیکن میں نے اپنے محنت سے پھر کمایا، مختلف جگہوں میں محنت مزدوری کی، پھر جہاں سے پیسہ ملتا تھا پھر وہ پیسہ میں اس پہ کتاب خریدتا یا ڈکشنری خرید لیتا تھا، یا پھر اس سے میں اپنے اسکول کی جو فیس وغیرہ ہوتی تھی وہ ادا کرتا تھا۔ اس طرح میں نے تعلیم مکمل کی، پھر میں ایویشن انڈسٹری میں آیا، پھر ایویشن سے میں نے 22 ایئرز میں نے ایویشن میں گزارے، اور فرینچ کے ساتھ مجھے موقع ملا کام کرنے کا۔ اس طرح ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر وہاں سے مجھے امریکہ بھیج دیا گیا۔ امریکہ سے میں نے انفراریڈ جو ٹیکنالوجی ہے اس میں اسپیشلائزیشن کی، پھر وہاں سے پاکستان آیا۔ پھر جب وہاں سے ایویشن کی جاب ختم کی تو پھر مجھے کینیڈین کمپنی والوں نے بلا لیا فارن میں، تو وہاں میں نے 10-11 سال گزارے ان کے ساتھ، ورلڈ دیکھا، پورا دنیا میں نے دیکھی۔ تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ پلاسٹک چننے والا وہ جو پٹھان لڑکا ہوتا ہے جو اس نے ایک تھیلا پکڑا ہوتا ہے، وہ میں تھا، اور میں بھی وہی تھا۔ اسی لیے ہمیں کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی دین ہے، وہ نیلے آسمان کی دین ہے کہ جب بندہ محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس ماشاء وقت۔ اللہ۔ تو آپ نے جو ایک این جی او بنائی تھی برج، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں موٹیویشن کے لیے۔ دیکھیں، برج جو ہے وہ، کیونکہ میں نے خود بڑی ہارڈ لائف گزاری، بہت مشکل سے میں نے اپنی لائف گزاری، اور پھر جو میں نے مقام حاصل کیا محنت سے حاصل کیا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے نہیں حاصل کیا۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے جو، کیونکہ میں نے تو سب کچھ اچیو کر لیا، میرے پاس تو سب کچھ اللہ نے دے دیا، تو میں کیوں نہ ان بچوں کی محنت ہیلپ کروں جو جن کو اس قسم کی مشکلات درپیش ہیں، اور پھر یہ جو موجودہ صورتحال ہے اور نہایت ہی مشکل گزارا ہوتا ہے لوگوں کا، اس کے لیے ہم نے برج کانسیپٹ بنایا۔ برج کا مطلب ہے ایک پل ہے، تو ایک جگہ آپ کی وہ مقام ہے جہاں آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے، لیکن آپ اسے دور ہے۔ اس درمیان بہت سارے مشکلات ہیں، مثلا غربت ہے، آپ کے پاس فیسلٹی نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں۔ تو پھر برج کنسیپٹ میں یہ تھا کہ ان بچوں کو ہم نے موٹیویٹ کرنا شروع کیا کہ جن بچوں میں خواہش تھی، چاہت تھی، تھرل تھی کہ ہم اس جگہ پہنچ جائیں، لیکن وہ مشکلات تھی، وہ پہنچ نہیں سکتے تھے، تو ان کو ہم نے یہ بتانا شروع کیا کہ ہم بھی تو ایسی تھے۔ اگر آپ ادھر ابھی دل توڑ لیں، ہمت ہار لیں، تو پھر آپ کبھی بھی یہ مقام اچیو نہیں کر سکتے۔ اس طرح کئی بچے جو ہیں ان کو ہم نے موٹیویٹ کیا، جو بچوں کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں وہ ختم کرنے کے لیے ہم نے مختلف ٹیکٹس جو ہے نا وہاں پر ٹیبلوں کرائی، اور پھر ان کے درمیان میں جو محبت ہے، پیار کا رشتہ ہے، وہ اجاگر کرنے کے لیے مختلف پروگرام ہم کرتے رہے اور کر رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے پیراگلائڈنگ میں کرتا ہوں، پائلٹ ہوں انٹرنیشنل، تو اس انٹرنیشنل پیراگلائڈنگ کے دوران ہم وہاں پر ایک لیکچر بھی دیتے ہیں جو موٹیویشنل لیکچر ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے نا وہ جو ہمارا برج کا کنسیپٹ ہے، تاکہ وہ جو بچے ہیں جو ایک مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک رابطہ، برج مین ایک رابطہ مل جائے، اور ان کا جو ایک مائنڈ ہے وہ فریش ہو جائے کہ واقعی ہم بھی یہ مقام اچیو کر سکتے ہیں۔ اور اپنی سیاسی لائف میں جو آپ کی انٹری ہے اس بارے میں بتائیں کہ ماشاء اللہ آپ ایک کامیاب کر کے سیاستدان بھی ہیں، اس بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں۔ دیکھیں، سیاسی لائف یہ ہے نا کہ اگر آپ اوور ویو کریں، برڈ ویو ہوتا ہے نا، جیسا پرندہ ہوتا ہے نا اوپر سے دیکھتا ہے تو اس کو سب کچھ نظر آتا ہے۔ اگر برڈ ویو سے آپ اپنے علاقوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے جو کرک ہے وہ نہایت ہی محروم ترین علاقہ ہے، اس میں کوئی ایسا انفراسٹرکچر تعمیر نہیں ہوا، عوام کا جو معیار زندگی ہے وہ نہایت پست ہے۔ تو ہم برج کے ساتھ ساتھ یہ جو پولیٹک ہے، ظاہر بات ہے جب پولیٹکس میں آئیں گے تو آپ کے پاس فنڈ آئیں گے، تو فنڈ کو اگر آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں گے
تو ان بچوں کے لیے اچھے اسکول بن سکیں گے، ان کے لیے ٹیکنیکل کالجز بن سکیں گے، ان کے لیے انفراسٹرکچر تعمیر ہو سکے گا. وومن جو ہے اس کے اوپر بہت بڑا خرچے کی ضرورت ہے، جو عورتوں کی تعلیم ہے، وومن ڈیولپمنٹ ہو گئی، چائلڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ود آؤٹ فنڈ آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ پولیٹکس ایسی چیز ہے کیونکہ سارا فنڈ آنا ہی وہیں سے ہے، لیکن غلط استعمال ہو رہا ہے. تو پھر یہ ذہن میں ایک آئیڈیا ڈیولپ ہوا دوستوں کے مشورے سے کہ اگر میں اس میں آ جاؤں، کیونکہ مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، تو ایک یہ کر سکتا ہوں، ایک یہ میں ایک کردار ادا کر سکتا ہوں، جو فنڈ ملا اس فنڈ کو میں بہتر طریقے سے استعمال کروں. جس طرح ابھی میں آج آیا ہوں این جی او سے ملاقات کرنے کے لیے، تو یہ بھی قوم کے مفاد کے لیے کہ جو وہاں پر یتیم ہے، غربا ہے، ان کو کچھ نہ کچھ ملے. مجھے تو نہیں چاہیے، لیکن ان کے لیے جو میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، جو میں خرچہ کر رہا ہوں، اور وقت ضائع نہیں ہے، بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت ضائع نہیں ہے، بلکہ یہ وقت ہمارا قیمتی اس میں لگ رہا ہے کہ جو کہ ایک نیک راستے میں ہم کسی کا ایک فائدہ ہو جائے تو اس کا جو صدقہ جاری ہمیں ملے گا. چلے ٹھیک ہوگا، بہت بہت شکریہ. تھینک یو.